بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات اور مولا علی علیہ السلام، اس ذکر پہ بات شروع ہوئی تھی اور آج پھر سے قرآن کی آیت ایک حصے کی تلاوت کی ہے۔ بعض حروف مقطعات ایسے ہیں کہ جو مستقل آیت ہیں، مثلا کاف ہا یا عین صاد، یہ آیت ختم ہو گئی یہاں پر۔ سورہ مریم کی پہلی آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، ختم۔ تو خدا کی قسم، جیسے حروف مقطعات نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ ان سے انکار ہو سکتا ہے، ویسے ہی ذات علی ابن ابی طالب ہے، نہ سمجھ میں آتی ہے نہ علی کا انکار کر سکتے ہو۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کے 29 سوروں کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کچھ ایک حرفی ہیں، کچھ دو حرفی ہیں، کچھ تین حرفی ہیں، کچھ چار حرفی ہیں، کچھ پانچ حرفی ہیں۔ یہ بحث آپ کے ذہن میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حروف مقطعات میں تمام عربی کے حروف استعمال نہیں کیے، 14 حروف استعمال کیے، 14 حروف اللہ نے استعمال کیے۔ اور چونکہ مجھے ایک مقام تک جانا ہے، ایک محترمہ کا سوال ہے، اس سوال کا مجھے جواب دینا، چونکہ میرے موضوع سے متعلق تھا لہٰذا میں نے سوال لے لیا۔ 14 حروف اللہ نے استعمال کیے، حروف تہجی کل 29 ہیں، ان 29 میں سے 14 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب اللہ ہی کی مصلحت ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے 14 کیوں استعمال کیے۔ وہ خالق حروف ہے، وہ 13 بھی استعمال کر سکتا تھا، وہ 15 بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے 14 استعمال کیے ہے میرے ذہن میرے ساتھ آپ۔ تو اس نے 14 استعمال کیے، اور یہ جو 14 حروف استعمال کیے، جیسے 14 معصوم بھیجے اللہ نے، نہ 13 بھیجے نہ 15 بھیجے۔ اور ہمیں بھی جو حجتوں کا سلسلہ ہے نا، اس میں سمجھنا چاہیے کہ حضور مکرم سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مولا امام زمانہ پر ہے صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر فل سٹاپ، حجت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جو عالم ہے، جو فقیہ ہے، جو مجتہد ہے، وہ ہمیں امام کے کلام سے اخذ کر کے حکم شرعی بتاتے ہیں، لیکن معصوم 14 ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے گا، میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ یہ جو 14 حروف ہیں، یہ صاد ہے، را ہے، الف ہے، تا ہے، عین ہے، لام ہے، یا ہے، ہا ہے، قاف ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، کاف ہے، چھوٹی ہا ہے۔ یہ 14 حروف ہیں، انہیں ملائیے تو جملہ بنتا ہے صراط علی حق نمسکو، علی کا راستہ حق ہے، ہم وہ ہیں جو اس راستے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہے میرے ساتھ آپ؟ یہاں تک گفتگو پہنچی تھی، ایک مل کے صلوات بھیجیں یہاں سے وہاں تک، محمد و آل محمد علیہ السلام۔ جب دیکھیے کراچی کے مختلف علاقوں سے بہت سارے مومنین میرے سامنے تشریف فرمائے، اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ کیا گیا کہ مولانا حروف مقطعات، ہم نے آج تک یہی سنا تھا کہ حروف مقطعات کا مطلب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، تو یہ آپ نے کیسے مطلب بتا دیا؟ حروف مقطعات تو کوئی نہیں جانتا، یہ بات حقیقت ہے۔ حروف مقطعات کی جو اصل تعویل ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ یا اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں بس، یا وہ کہ جو 14 سے ایسے متصل ہیں۔ یہ میں نے عمدن جملہ کہا ہے، تاریخ میں جا کے دیکھیے گا کہ جب کوفہ میں مولا علی علیہ السلام کی حکومت تھی، تو اس وقت مستورات کو درس تفسیر دیا کرتی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا درس تفسیر میں روایت یہ ہے کہ بی بی تفسیر بیان کر رہی تھی کاف ہا یا عین صاد کی، اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس تفسیر کو سن رہے تھے۔ ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا تفسیر کاف ہا یا عین صاد بیان فرما رہی تھی۔ دیکھیں، علی جیسے عالم مطلق کے ہوتے ہوئے، باب مدینۃ العلم کے ہوتے ہوئے کوئی تفسیر بیان کرے اور علی اس پر راضی ہو، اسی کو کہتے ہیں عالم غیر معلمہ ہونا۔ وہ عالمہ کے جیسے کسی نے تعلیم نہیں دی۔ دیکھو، اب میں چونکہ قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے اور بی بی زینب تشریف لاتی، تو قرآن کی تلاوت روک کر بی بی زینب کے احترام میں امام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں میں جملہ کتنا پہنچا پایا، یعنی جس کے احترام میں 2 قرآن بلند ہو جائے، وہ علی کی بیٹی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، مل کے صلوات بھیجیں نام بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر، محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ۔ تو بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب۔
گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل. یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بی بی زینب سلام اللہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان کری. تو یہ اور کوئی نہیں بیان، کیونکہ مستور محترمہ کی جانب سے سوال تھا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا حوالہ بھی آمدن آ گیا کہ بی بی تفسیر بیان کری تھی کاف ہا یا عین صاد کی. تو تفسیر تو کسی کو نہیں معلوم، الف لام میم کی تفسیر، حقیقی تفسیر کسی کو نہیں معلوم. ہاں ایک لطیف استخراج عکس ہو سکتا ہے کہ مثلا حامیم کا کیا مطلب ہے. اب یہ کبھی شاعری میں ہو جاتا ہے. مثلا کسی شاعر نے کہا کہ حامیم، ہا سے حسین، میم سے محمد. ہا اوپر ہوتا ہے، میم نیچے ہوتا ہے. ایک منظر تھا کہ جب حضور سجدے میں تھے اور حسین پوچھتے محمد پر تھے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حامیم کی بعین ہی تفسیر یہی ہے، لیکن ایک لطیف استخراج ہے کہ ایک اشارہ ہے کہ شاید اللہ نے اسے بھی قرآن میں ذکر کیا ہو اس کا. اب اس کی تو حقیقی جو تفسیر ہے وہ تو آل محمد ہی جانتے، قائم آل محمد بیان فرمائیں گے. تو یہ ایک لطیف استخراج ہے، یعنی حامیم ہے حسین محمد کی دوش پر. یاسین کا جمال ہے نقطے حسین کے. یاسین میں بھی جتنے نقطے امام حسین میں بھی اتنے نقطے. یاسین کا جمال ہے نقطے حسین کے. اور تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے. تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے. سارے برے یزید کے، اچھے حسین کے. تمہاری بات. تو اب یہاں 14 حروف مقطع اللہ نے استعمال کی. تو ہم ان 14 سے جو جملہ بنا رہے ہیں صراط علی حق نمسکہ، ہم ایک لطیف استخراج کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام شاید یہاں رکھا ہے کہ اللہ نے وہی حروف استعمال کیے جس سے یہ جملہ بن سکے کہ علی کا راستہ حق ہے، ہم اس وہ راستے کی پیروی کرنے والے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، کچھ حروف مقطعات ایسے کہ جن کی تفسیر ائمہ نے بیان کر دی، اس لیے میں نے یہاں سے کچھ بیان کیا تھا. خود ائمہ نے بیان کر دی. مثلا کاف ہا یا عین صاد. اچھا، اس سے پہلے ایک دعا سن لیں. دعائے ختم القرآن ہے. ایک دعائے ختم القرآن ہے. اس دعائے ختم القرآن کا ایک جملہ ہے، اللہم انی اسألک بکل حرف من القرآن حلاوتن. پروردگار یہ جو میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے نا، اس میں ہر حرف کے بدلے مجھے ایک خاص حلاوت اور شیرینی عطا فرما. ہر لفظ کے بدلے نہیں، ہر حرف کے بدلے. دیکھو قرآن کا ہر لفظ معجزہ نہیں ہے، ہر حرف معجزہ ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اور اسے میں تفصیل سے کبھی آپ کی خدمت میں عرض بھی کروں گا کہ یہ میں نے خالی خطابت میں نہیں کہا آپ سے، بلکہ ہر چھوڑ دیجئے ایک ایک جو اس پر اعراب ہے، ایک ایک جو نقطہ ہے وہ کیوں ہے، اس کی اپنی ایک تفصیلی وجہ ہے، اس کے اندر ایک گہرائی ہے، گہرائی ہے. تو ایک ایک حرف، اللہم انی اسألک بکل حرف من القرآن. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ با کیوں ہے یہاں پر؟ اس با کا کیا مطلب ہے؟ با کا مطلب استعانت ہے کہ میں اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں. یا با کا مطلب ابتدائیہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں. با کا مطلب اس کے 13 مطلب لکھے گئے. اب نقطہ با تو جانتے ہو نا کون ہے؟ سمٹے تو با کے نقطے کا کاس ہے علی، اور پھیلے تو تابا سرحد والناس ہے علی. تو دعا یہ ہے کہ پروردگار مجھے قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں حلاوت عطا فرما. اس کے بعد آگے ہے اللہم انی اسألک بالالف الفتن وبالباء برکتن وبالتاء توبتن وبالثاء ثوابن وبالجیم جمالن. پروردگار جتنے میں نے قرآن میں الف پڑھے ہیں اس کے بدلے مجھے الفت عطا فرما. جتنے با پڑھے ہیں اس کے بدلے مجھے برکت عطا فرما. جتنی تا پڑھی ہیں اس کے بدلے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما. جتنے ثا پڑھے اس کے عوض ہر ثا کے عوض مجھے ثواب عطا فرما. جتنے جیم پڑھے اس کے بدلے جمال عطا فرما. اب ہے کاف ہا یا عین صاد. وبالکاف کرامتن وبالہاء ہدایتن وبالیاء یقینن وبالعین علما وبالصاد صدقا. پروردگار جتنی کاف میں نے پڑھی ہے اس کے بدلے مجھے کرامت عطا فرما. جتنی ہا پڑھی ہے اس کے بدلے ہدایت عطا فرما. جتنی یا پڑھی ہے اس کے بدلے یقین عطا فرما. جتنی آ پڑھی ہے عین اس کے بدلے علم عطا فرما. جتنی صاد پڑھی ہے اس کے بدلے صداقت عطا فرما. اب یہ جو کاف ہا یا عین صاد، اس کی بھی ابھی یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ حقیقی تفسیر یہی ہے، لیکن ایک اشارہ مل رہا ہے. کاف کرامت عطا فرما، ہاں ہدایت عطا فرما، یا یقین عطا فرما، عین علم عطا فرما، صاد صداقت عطا فرما. لیکن پھر کچھ امام نے واضح فرما دیا. صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا، اور یہ پوچھا کس نے؟ سفیان ثوری نے، ایک تصوف کا شخص ہے. اس نے پوچھا. اچھا، یہ معمولاً امام صادق علیہ السلام پر اعتراض بھی کیا کرتا تھا، لیکن امام سے پوچھنے بھی آ گیا.
اچھا اس نے امام سے اعتراض پتہ کیا کیا تھا؟ یہ بھی چونکہ ایک کانسیپٹ ہے جو کلیئر ہوگا اس لیے میں بات کر رہا ہوں یہاں پر. امام نے ایک مرتبہ لباس جو پہنا تھا وہ ایک اچھا عمدہ لباس پہنا تھا, تکبر والا نہیں نعوذ باللہ, لیکن عمدہ لباس پہنا تھا. ائمہ علیہ السلام کے لیے ہمارا تصور غلط ہے کہ ہمیشہ فخر میں انہوں نے زندگی گزاری, ایسا نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا, یہ اپنے دماغوں سے نکال دیجئے میرے جوان ساتھی جو سن رہے ہیں, کہ اسلام نے مثلا غربت کو کوئی سیلیبریٹ کیا ہے, اسلام غریب ہونے کو اچھا سمجھتا ہے. جی نہیں, کس نے کہا؟ آپ حلال سے بری محنت کیجئے, آپ آگے بڑھ کر جستجو کیجئے, کمائیے, بلکہ قیمت کل امرئ ما یحسن بہ. امیر المومنین جو فرمایا کہ ہر انسان کی قیمت کیا ہے, بھئی آپ کی قیمت کیا ہے, میری قیمت کیا ہے, ہر انسان کی قیمت کیا ہے. ابن ابی العدید معتزلی نے کہا ہے کہ جو علی نے قیمت بتائی ہے نا, اس سے بڑھ کر تاریخ عرب میں کوئی جملہ کہا نہیں گیا. قیمت کل امرئ ما یحسن بہ, اس کے بھی سینکڑوں ترجمے کیے گئے الگ الگ انداز سے. تو ایک ترجمہ یہ ہے جو واقعاً کیا عمدہ ترجمہ ہے اور بالکل بچا ہے اس عربی کے قواعد و گرامر کے اعتبار سے. ہر انسان کی قیمت اتنی ہے ما یحسن بہ, جتنا وہ اپنا کام اچھا کرنا جانتا ہے. آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, آئی ٹی فیلڈ میں آپ جتنا اپنا کام اچھا کرنا جانتے ہیں اتنی آپ کی قیمت ہے. جوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں, کون سا علم پڑھوں. بہت بڑی تعداد میں جو کہ جوان تشریف فرما, اس لیے میں آپ سے مخاطب ہوں. بھائی آپ کس فیلڈ میں جائیں گے؟ قرآن نے بتا کیا کہا, اقرا, پڑھو. کیا پڑھو نہیں کہا, کچھ بھی پڑھو, بسم ربک, پڑھو رب کے نام سے. میکینک بنو, آئی ٹی میں جاؤ, بینکنگ میں جاؤ, اکنامکس میں جاؤ, اکاؤنٹنٹ بنو, تاجر بنو, کچھ بھی کرو, پڑھو رب کے نام سے. ڈاکٹر بنو, رب کے نام سے بنو. حتی عالم, خالی امامے کی عزت نہیں ہے, اس امامے کی عزت ہے کہ جو رب کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو رب کے نام سے. تو پڑھائی کا آغاز ہو رب کے نام سے, میری نیت یہ ہے. پھر آپ پڑھیے, کمائیے. اختتام کہاں پر ہو؟ آخری آیت سورہ الگ, اسی سورہ کی. نہیں پڑھوں گا ورنہ سجدہ سب پہ واجب ہو جائے گا, خالی ترجمہ کروں گا. سجدہ کرو, رب سے قریب ہو جاؤ. یعنی اللہ نے سمجھایا ہے کہ تمہاری تعلیم کا آغاز رب کے نام سے ہو, اختتام اللہ کی بارگاہ میں سجدے پر ہو, پھر جو چاہے پڑھو. رب کے نام سے شروع کرو, رب کی بارگاہ میں سر جھکا دو. یہ ہے تعلیم. اب آپ کچھ بھی پڑھیے, آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیے, جس فیلڈ میں جائیے کوشش کریں ایکسپرٹ بنے, اتنی آپ کی قیمت ہے. حتیٰ میں بہت سادہ مثال دے رہا ہوں, بالکل سادہ. کوئی موچی بھی ہے نا, کوبلر, وہ جتنا اپنا کام اچھا کرنا جانتا ہے اتنی اس کی قیمت ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی فیلڈ میں, ایسا دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے, ایسا ہی ہے. اس وقت مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ آپ باسز سے پوچھئے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کسی کو بھی رکھیں وہ کام ہی اچھا نہیں کرنا جانتے. خیر اب امپلائی سے پوچھئے, وہ کہتے ہیں کہ باسز کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے, انہیں تمیز ہی نہیں بات کرنے کی. تو دو طرفہ معاملہ ہے. تو میں دونوں طرف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی انہینسمنٹ, آپ جہاں کہیں کسی فیلڈ میں ہو, آپ کوشش کریں کہ اس فیلڈ میں آپ سے بڑھ کر پورے شہر, کیا ہی بات ہے, پورا شہر نہ صحیح, آپ کی انڈسٹری, آپ کا علاقہ, آپ کا محلہ, اس میں آپ سے بہتر کوئی نہ ہو. یہ ہے, یہ کرنے والا کام ہے. تو جو کر رہے ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا ایک بات سنیے گا, اس میں شاید انشاءاللہ آپ لوگ محسوس کریں. اسے کسی جوان نے پوچھا تھا کہ مولانا میں نے بڑی کوشش کی. ہم کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس ایکسپرٹ لیول پر نہیں پہنچ پا رہے. ہر ایک انسان میں ایک جیسا ٹیلنٹ نہیں ہوتا. تو کیا میری کوئی قیمت نہیں ہے؟ بھائی آپ نے کہا کہ قیمت انسان کی ہے کہ جتنا وہ اپنی فیلڈ میں اس ایکسپرٹ لیول پر ہے, تو کیا میری قیمت نہیں ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ وجہ ہے کہ ہر ایک اس مقام پہ نہیں پہنچ پائے گا کہ اپنے فیلڈ کا سب سے بڑا ایکسپرٹ ہو. لیکن آپ سے اللہ نے نتیجہ نہیں مانگا, آپ سے اللہ نے کوشش مانگی. یہ میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, کوشش مانگی, کوشش کر لیں. سورہ نجم کی آیت ہے, سورہ نجم, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. دیکھو وہ آیت پہ میں پہنچوں گا, ابھی میں آیت پہ پہنچا نہیں, میں نے 10 آیتیں پڑھی ہیں, ابھی آگے آیت ہے. وہ آپ کو خستہ نہیں کروں گا اس رات کے پہر میں, تو ایک جملہ مجھے درمیان میں کہنا مجبوری ہے, علمی مجبوری. اس آیت میں پتہ اللہ نے کیا کہا اس سورہ میں؟ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا. آپ جو موضوع جانتے ہیں وہ ستارہ کس کے گھر, ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا. آپ نہ کبھی بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں, آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وہی کہتی ہے.
یہ وہی آپ کو ایک شدید علمہ شدید القوا، شدید قوت والے نے آپ کو یہ وہی تعلیم فرمائی ہے. ذو مرۃ فاستویٰ، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے. وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا، تو آپ قریب ہوئے. فتدلی، اور جھکے. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تو اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، بس جو بھی وحی کی. اس قرآن کے مزاج کو تو سمجھیں آپ، یعنی ڈسکلوز نہیں کی یہاں پر وحی کیا ہے، انسان کو لائق ہی نہیں سمجھا کہ وہ بتائے. فاوحی الی، ترجمہ یہی ہے بھائی، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی ہے، بس کی ایک وحی، چھوڑ دو کیا کی. یہ کیا بات ہوئی پروردگار؟ یعنی اس کی مثال ایسی ہے، آپ کے کوئی ساتھی زیارت پہ گئے ہو، آپ گئے ذرا بتاؤ تو صحیح زیارت پہ کیا ہوا. یہ معراج کی آیت ہے نا. آپ حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ معراج پہ کیا ہوا، کیا وحی تھی؟ کہ بس ایک وحی تھی، جو بھی وحی تھی. اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کا دوست زیارت پہ گیا، آپ نے کہا یار زیارت پہ بتلائیے کیا ہوا. کہ میں یہاں سے پہنچا، میں ٹکٹ لیا، میں ایئرپورٹ پہنچا، امیگریشن ہوا، پلین میں بیٹھا، اس کے بعد فلائٹ تھی، کنیکشن تھا، وہاں سے پھر آگے بیٹھا، لینڈ کیا، اور وہاں سے پھر عراق پہ امیگریشن کیا، پھر اس کے بعد بس میں بیٹھا اور پھر اپنے ہوٹل پہنچا، ہوٹل میں اپنا لباس چینج کیا، غسل زیارت کیا، حرم میں پہنچا، پھر کچھ ہوا. میرے بھائی جو ہوا تھا وہی تو پوچھنا تھا. کچھ ہوا، یہ کیا مطلب کچھ ہوا؟ تو جو ہم جس سارا سننے کے لیے بیٹھے تھے، تو یہ ساری تفصیل کے بعد ہم نے کہا وہاں پہنچا کچھ ہوا. پھر آیتوں کو سن لینا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اس نے بندے پر وحی کی، بس کی. یہ ساری وحی جو چھپی ہوئی نا، یہ کس لفظ میں ہے؟ یہ ماں میں، ماں. فاوحی الی عبدہ ما اوحا، یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا، جو کچھ بھی کی، یہ ماں کا ترجمہ ہے. تو پروردگار یہ ماں کیا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ قرآن کے سورہ نجم کے ماں کو سورہ مائدہ کے ماں سے ملا لیجئے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. غدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے. مل کے صلوات پہ تو نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. دیکھو علی تو پہلے ہی علی تھا. میں سوچتا ہوں کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں جب محمد نے علی کو اپنے شانوں پر بلند کیا ہوگا تو وہ جو پہلے ہی علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. ساتھ چلنا میرے، میں کچھ کہنا. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا. ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. دیکھو میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ مجھے معلوم ہے بڑے قدیمی مومن ہیں اور اچھے مطالب کو سننے والے ہیں، بلند مضامین کو سننے کے عادی ہیں انشاءاللہ. میں توقع رکھ رہا ہوں. علی غدیر میں ازہر ہے، معراج میں مظہر ہے. ازہر جسے زیادہ ظاہر کیا جائے، علی غدیر میں ازہر ہے. دیکھو ایک تصویر جو ہمیشہ عید غدیر کے موقع پر شائع ہوتی ہے، ایک تصوراتی تصویر کہ جیسے ہاتھ اٹھایا رسول اللہ نے. یہ تصویر ٹھیک ہے، عقیدت میں ٹھیک ہے، لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے. ایسے نہیں اٹھایا تھا، ایسے اٹھایا تھا، واقعی ایسے اٹھایا تھا. یعنی جب حضور نے ایسے اٹھایا تو آپ کسی بچے کو اٹھائیں تو بچہ نظر آ رہا ہے لیکن آپ بھی ساتھ نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر بڑے کو اٹھا لیں ایسے تو پھر آپ نہیں نظر آ رہے. حضور نے سمجھایا جب میں نظر نہ آؤں فہذا علی مولا. میرے ساتھ آپ فہذا علی مولا، تو یہ مولا ہے جب میں نظر نہ ہوں تو اب سن لینا. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا. میں تو ایک جھوم رہا ہوں اپنے وجود میں. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا. کیوں؟ ظاہر کہیں
अजहर कहीं मजहर औसाफ जली था, हो किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर, हो किसके तसव्वुर में, क्यों हो किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर, ऊंचा भी हुआ वो कि जो पहले से अली था। तो मेरे भाई समझ में आ गई बात। तो अली गदीर में अजहर है, मेराज में मजहर है। अब देखो इस एक फिक्रे पर भी गुफ्तगू, मुझ जैसा एक बड़ा खाती सा इंसान, सबसे छोटा सा तालिब इल्म मकतब आले मोहम्मद का, लेकिन 1 घंटे तो कम से कम गुफ्तगू हो सकती है कि अजहर का मतलब क्या है, मजहर कहाँ है, ये आप जानते हैं। लेकिन मुझे चूंकि आगे बढ़ना है, फाओहा इला अब्दिही मा औहा, उसने अपने बंदे पर वही की, बस एक वही की। इमाम सादिक इस्लाम की हदीस है, फरमाया कि नज़लत फी विलायत अली इब्न अबी तालिब, ये अली की विलायत की वही थी जो अल्लाह ने जिब्रील के जरिए से नहीं की, बराह रास्त। फ़अौहा, औहा का फाइल खुद अल्लाह है। अल्लाह ने वही की अपने बंदे पर, यानी अब्दे खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की, बराह रास्त की। 2 ही चीजें तो ऐसी हैं जो अल्लाह ने बराह रास्त अता की हैं, नहीं समझे? या अली की विलायत बराह रास्त दी है, या फातिमा का नूर बराह रास्त दिया है। अर्श पे बुलाया ना, सेब लेने के लिए बुलाया, वो सेब अता किया। अच्छा, वो सेब भी पता किस तरह से था? रिवायत में है कि हुजूर जब मेराज पे पहुंचे थे, हुजूर को कई मेराजें, एक नहीं, बल्कि इमाम सादिक इस्लाम ने फरमाया और नबी लसम में अतु इशरून मर्रा, हुजूर मुकर्रम मेरे जद 120 मरतबा उन्हें मेराज हुई। ये जो हम शब 27 रजब खुशी मना रहे होते हैं ना, ये दरअसल शब मेराज नहीं है। शब मेराज चूंकि आम मुसलमानों के यहाँ शब मेराज वो एक ही मेराज को उनका तसव्वुर है, लिहाजा वो मशहूर हो गए। वो ईद मबस है, जब हुजूर ने अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया है। मेराज तो 120 मेराज हैं, कब कब ईद मनाओगे? 120 मेराज हैं। इमाम सादिक ने फरमाया कि हिजरत से पहले 1 मेराज है और हिजरत के बाद 119 मेराज हैं। वो जो पहली मेराज थी ना, उसी में सैयद अता फरमाई, फिर 119 मेराजें और हैं। अच्छा, हुजूर मुकर्रम हिजरत के बाद मदीना में रहे कितने साल? तकरीबन 10 साल। 10 साल में कितने महीने बनते हैं? 1 साल 12 महीने, यानी 120 महीने। 120 महीनों में 119 मरतबा मेराज हुई है, एवरेज हर महीने एक मेराज। ये जरा वाजे करें, अपने ध्यान में कॉन्सेप्ट वाजे करें। हमारे यहाँ एक मेराज नहीं, 120 मेराज है। तो हुजूर मुकर्रम जब पहली मेराज पे गए थे, उस वक्त एक दरख्त था। अच्छा, दरख्त पे सेब लगा हो तो बहुत सारे सेब होते हैं ना, लेकिन एक दरख्त ऐसा था जिसमें फकत एक सेब था। हाय हाय, आपने कोई देखा ऐसा दरख्त जिसमें खाली एक ही सेब हो बस? और उस सेब की तफसील है, अबियज मिनल लबन अहला मिनल असल, सफेद से ज्यादा, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा शीरीं, मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार एक सेब। मैं आपको चैलेंज करना तो अच्छी बात नहीं होती, लफ्ज अच्छा नहीं है, मैं आपको तालिब इल्माना जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आपको तकरीबन हर इमाम की ज़ियारत में ये जुमला मिलेगा कि अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहरा, आपका नूर अस्लाब शामिखा से अरहाम मुतहरा में मुंतकिल हुआ। सिवाय बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत के, उनमें जुमला है ही नहीं। बीबी का नूर न किसी सुल्ब में रहा, न किसी रहम में रहा, अल्लाह ने बराह रास्त अपने हबीब को अता फरमाया। लिहाजा बीबी की ज़ियारत में जुमला ही नहीं है। ये बीबी की ज़ियारत तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। या मुमतहना तुमतहनकिल्ला अल्लज़ी खलक़की क़ब्ल अन यख़लुक़की फ़वजदकी लिमम्तहनकी साबिरा, ये है बीबी की ज़ियारत। ऐ वो इम्तिहान शुदा बीबी कि जिनका इम्तिहान अल्लाह ने लिया, और इम्तिहान उस वक्त लिया अल्लज़ी खलक़की क़ब्ल अन यख़लुक़की, इम्तिहान उस वक्त लिया जब अभी खल्क भी नहीं किया था आपको। ये क्या इम्तिहान है अल्लाह जानता है, अभी तो खल्क ही ना किया हो तो इम्तिहान कैसे होगा? फ़वजदकी लिमम्तहनकी साबिरा, उस इम्तिहान में आपको सब्र करने वाला पाया। हाय हाय हाय, आप क्या जाने फातिमा क्या है? फातिमा सलामुल्लाह अलैहा नाम ही बीबी का वो है। देखो, जब भी अहले बैत के नामों पर गुफ्तगू करो ना, तो कम से कम 3 तरह की डिक्शनरी देखा करो। एक है मुसलमानों की लुगत, एक है मोमिनों की लुगत, एक है 14 मासूमीन की लुगत। जी, मुसलमानों की लुगत में है फातिमा, यानी किसी शय को किसी शय से दूर रखा गया हो, उसको कहते हैं फातिमा, आम लुगत है। मोमिनों की लुगत में वो कि जो अपने मुहिब्बों को आतिश जहन्नम से दूर रख ले, तो आम लुगत में है दूर रहने वाली,
مسلمانوں کی لغت میں ہے, مومنوں کی لغت میں ہے اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے والی, اور معصوموں کی لغت میں فاطمہ یعنی سمجھ میں نہ آنے والی. لأن الناس فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا, اس لیے کہ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, اس لیے کہ انسانوں کو دور رکھا گیا ہے ان کی معرفت سے. سمجھ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی لیے تم کہتے ہیں کہ جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے. سن رہے ہیں میرے ساتھ ہیں یا نہیں آپ؟ جو رسول کی بیٹی ہے, رسول جیسے کی زوجہ ہے, اور 11 رسول جیسوں کی ماں ہے. تو دو ہی تو باتیں ہیں کہ جو اللہ نے بلا فصل عطا کی ہیں, ایک علی کی ولایت اور ایک سیدنا سلام اللہ کا نور. اچھا یہ ہے سورہ نجم. تو میں آپ کو کیا سنا رہا تھا کہ مولانا اگر ہم پوری کوشش بھی کر لیں, کبھی ہوتا ہے کہ ہم اس کمال پہ نہیں پہنچ پا رہے, اپنی فیلڈ میں ہم ایکسپرٹ نہیں بن پا رہے, ہماری کوئی قیمت نہیں. نانا کس سے آپ نے کہا؟ آپ سے کس نے کہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. سورہ نجم میں اللہ نے آگے کہا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, ان قریب یعنی قیامت میں اللہ کہہ رہے ہیں تم اپنی کوششوں کو دیکھو گے. بڑا لطیف لفظ ہے یہاں پر. اللہ نے یہ نہیں کہا تم اپنے عمل کو, نتیجے کو دیکھو گے, کوششوں کو دیکھو گے. عمل کو دیکھو گے یعنی کوششوں کو دیکھو گے, نتیجے کو دیکھو گے یہ نہیں کہا اللہ نے, کوشش کو دیکھو گے. مجھے پانی چاہیے تھا, میں نے اپنے مومن بھائی سے کہا یہ دیتے, اتنے میں کسی اور نے مجھے پانی دے دیا. یہ جو مومن بھائی دے رہے تھے ان کو ثواب مل گیا. اللہ نتیجے کو تو دیکھ ہی نہیں رہا, کوشش کو دیکھ رہا ہے. کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کتنی ہی ایسی کوششیں جن کا نتیجہ نہیں نکلا, ثواب مل گیا. دو بھائیوں میں آپ صلح کروانا چاہتے تھے, بہت کوشش کی آپ نے, نہیں ہوئی صلح, ثواب مل گیا. آپ نے اگر قربتاً اللہ کیا تھا, ثواب مل گیا. کیا کہنے, یہی تو وہ در ہے. آپ مجلس کے لیے کہیں تشریف لے آ رہے تھے, آپ مجلس کے لیے نکلے کسی بھی وجہ سے, ٹائر پنچر ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, کوئی اور فون آ گیا ایمرجنسی, آپ کو کہیں اور جانا پڑ گیا, ثواب مل گیا مجلس میں. اللہ کا نظام ہے یہ, بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ کوشش کے ذمہ دار ہیں. قیمت کل ما یحسن, آپ نے پوری کوشش کی, آپ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے جہاں تک پہنچنا تھا, کوئی بات نہیں. اللہ کیا سرخرو ہو, کافی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا میں بات کو ترتیب میں مکمل کر لوں. تو اللہ نے کیا کہا, امام سے جب پوچھا گیا, سفیان ثوری, یہاں سے ساری بات کہاں سے چلی تھی آپ بھول جائیں تو مجھے یاد رکھنا پڑتا ہے. سفیان ثوری, میں نے کہا تھا کہ امام نے ایک اچھا لباس پہنا ہوا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ اسلام میں اگر کوئی دولت مند ہے, حلال سے اس نے دولت کمائی ہے تو کوئی برا نہیں, آپ کوشش کریں, پوری کوشش کریں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو کیا مقام عطا کیا آپ جانتے ہیں؟ سبحان اللہ, کتنا پاکیزہ ہوگا حضرت خدیجہ کا مال, کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا مال ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, آپ تنگ دست تھے, میں نے آپ کو غنی بنایا. کتنا پاکیزہ ہوگا حضرت خدیجہ کا مال. فقط ایک ہی تو بی بی خدیجہ ہیں. لیکن میں تو خستگی محسوس کر رہا ہوں, شاید آپ بھی کر رہے ہوں, لیکن میں کہہ دیتا ہوں جملہ جتنا پہنچ جائے. مومنوں کی ماں ہونا اور ہے, اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. امہات المومنین تمام ازواج رسول ہیں, مومنوں کی ماں ہونا اور ہے. کیا کہنے, تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا, جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم, اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے, سارے زمانے میں صرف خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے, داماد بھی معصوم ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بی بی خدیجہ کبریٰ ہمارے سامنے ایگزامپل موجود ہے. تو سفیان ثوری, امام نے ایک اچھا ڈریس پہنا ہوا تھا, اس نے اگر امام پہ ٹونٹ کیا, صادق الامام, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اولاد رسول ایسے لباس میں گھوم رہے ہیں. امام نے کہا کہ یہ لباس مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حلال رزق عطا کیا ہے اس سے میں نے لباس لیا ہے تاکہ اس کی نعمت کا شکر بجا لاؤں. اس کے بعد امام نے بلا تشبیہ اپنی آستین کو الٹا, اس کے اندر ایک سخت لباس تھا, کھردرا. امام نے کہا یہ میں نے اللہ کے شکر کے طور پر اپنے جسم پہ پہنا ہے, اور اس کے اندر اپنے نفس کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ سفیان ثوری نے کھردرا لباس پہنا ہوا تھا ظاہر کر کے. امام نے کہا یہ میں نے خالی اپنے نفس کے لیے, میرے اور اللہ کے درمیان, دیکھ میں نے یہ کھردرا لباس اندر پہنا ہے. اب یہ ہے علی کے بیٹے امام صادق, آگے بڑھے, اس کا ہاتھ پکڑا, اس کی آستین کو الٹا, اس کے اندر نرم اور ملائم لباس تھا. امام نے کہا تیرا یہ زہد بھی ہے نا, اس میں بھی ریاکاری ہے. تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کھردرا لباس پہنا ہے, اپنے نفس کی راحت کے لیے اندر یہ ملائم والا لباس پہنا ہے. ٹھیک ہے. اسی سفیان ثوری نے ایک مرتبہ پوچھا
یہاں آج مجلس رک جائے گی کہ ما مانا کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد کے معنی تو بتلائیے گا. جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی وہیں ختم ہو رہی ہے. تو اب امام نے بتلایا، دو روایتیں ایک پڑھ دیتا ہوں. امام نے کہا الکاف یعنی الکاف و کاف لشیعتنا، کاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. یہ مطلب ہے کاف ہا یا عین صاد کا ذرا توجہ رکھنا. کاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. امام نے فرمایا بھائی کسی کو اچھا لگے برا لگے وہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. اسٹیکر پر لکھ دینے سے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، کافی نہیں ہوتا اللہ. یہ دیکھو آل محمد کی ولایت کس کے دل میں ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہے. یا علی الہاؤ ہاد لہم، ہا کاف ہا، ہا کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے شیعوں کا ہادی ہے. یا کا مطلب ہے والولی لہم، وہ ہمارے شیعوں کا ولی ہے. دیکھو یہاں پر یا ہے لیکن امام نے ولی کا لفظ استعمال کیا. ولی کی آخری حرف جو یا ہے نا وہ اللہ نے کاف ہا یا عین صاد میں رکھی ہے، واو نہیں رکھا. یہاں پتہ کیوں نہیں رکھا اللہ جانے، لیکن اللہ اس لفظ میں فاصلہ نہیں چاہتا تھا. اگر واو آتا تو لفظ ٹوٹ جاتا. کاف ہا یا کے بجائے واو ہوتا تو واو کے بعد جو اگلی حرف ہے وہ ساتھ میں جوڑ نہ پاتی، اس لیے اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے کاف ہا یا عین صاد. یا کا مطلب ہے وہ ہمارے شیعوں کے لیے ولی ہے. عین کا مطلب ہے وہ عالم باہل طاعتنا، وہ جانتا ہے کہ ہماری اطاعت کرنے والا کون ہے. اور صاد کا مطلب ہے وہ سچا ہے اپنے وعدے میں، وہ وعدہ جو اس نے ہمارے محبوں سے اپنے بطن قرآن میں کیا ہے اس میں وہ سچا ہے. یہ ہے کاف ہا یا عین صاد کا مطلب. اب یہ روایت آ گئی ہمارے پاس کہ کاف ہا یا عین صاد کا یہ مطلب ہے. دیکھو اب بالکل میں مصائب سے جڑنے سے پہلے چاہتا ہوں شہزادے کے کچھ فضائل بھی آ جائیں تو بالکل میں متصل ہو رہا ہوں. کاف ہا یا عین صاد اتنی چھوٹی سی آیت معجزہ ہے یا نہیں؟ ویسے ہی حسین کا علی اصغر ہے. خالی بڑی آیت قرآن کی معجزہ نہیں ہے، چھوٹی آیت وہ بھی معجزہ ہے. اس لیے حسین کا علی اصغر دو مصرے کہتا ہوں. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. ہائے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. یقین جانے آپ کے ان نعروں نے میری خستگی کو بھی دور کر دیا کہ آل محمد علیہ السلام کے عاشق بیٹھے ہوں رات کا اس پہر، اور پھر ماشاءاللہ مولا علی علیہ السلام. دیکھو علی ابن ابی طالب السلام کی جو محبت ہے نا اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. اچھا اس میں کوئی وہ 24/7 ہے، سمجھ رہے؟ یہ لفظ جوان سمجھتے ہیں ان لفظوں کو. 24/7 ہے، وہ ہر وقت ہے. اور اللہ کبھی ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس عالم میں نہ رکھے کہ اللہ نہ کرے کبھی ہم علی کی ولایت پہ نہ ہو. اللہ ہمیں اس سے پہلے موت، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں مجھے موت دے دے. بیکار ہے زندگی اگر علی کی ولایت کے بغیر ہے. سبحان اللہ. رضینا پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. اصغر ہے علی کا پوتا. تو جب مکے والوں نے اپنے اپنے خطاطی نمونے جو لگائے تھے نا شاعری کے خانہ کعبہ پر مقابلے کے لیے، تو حضور نے کیا لگایا تھا؟ سورہ کوثر، یاد ہے؟ ان آتے نا کل کوثر. تو سب سے چھوٹا سورہ لگایا تھا نا، سب سے چھوٹا سورہ کافی تھا انہیں شکست دینے کے لیے. حسین کے لیے بھی کربلا میں سب سے چھوٹا علی اصغر کافی تھا شکست دینے کے لیے. گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا، رتبے میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. سبحان اللہ. علی اکبر 32 برس کا عباس بھی باب الحوائج اور 6 ماہ کا علی اصغر بھی باب الحوائج. آپ تصور فرمائیے کیا شان ہے. اور جو جاتے ہیں مقام علی اصغر پر، شہزادہ علی اصغر کے چولہے پر کربلا معلیٰ میں، جہاں ایک باپ کی گود میں بچے کو تیر لگا، تو باب الحوائج ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. 6 ماہ کے علی اصغر ہیں. ہزاروں مرثیے لکھے گئے، ہزاروں منقبتیں لکھی گئیں، ہزاروں مجلسیں، لاکھوں مجلسیں برپا ہوئیں.
اس ایک شہزادے کے نام پر. فرینچ رائٹرز نے کلام کہے شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام پر, غیر مسلموں نے کلام کہے, خراج عقیدت پیش کیا ہے. یہ حسین کی وہ قربانی ہے کہ جہاں علامہ جوادی لکھتے ہیں کہ ایک خط شہادت حسین نے لکھا, لیکن آخر میں ایک چھوٹی مہر کی ضرورت تھی. بادشاہ جب خط لکھتے ہیں نا تو ایک مہر لگاتے ہیں کہ یہ خط پتہ چل جائے کہ اس بادشاہ کی طرف سے تھا. تو حسین نے اس خط شہادت پر چھوٹے علی اصغر کی مہر لگائی تاکہ قیامت تک یہ محسوس ہو سکے کہ اس خط شہادت کو سوائے حسین کے کوئی لکھ ہی نہیں سکتا تھا. یہ ہے حسین. عزیزوں, بات تمام ہو گئی اور مصائب کا بیان بھی ہونا ہے. معصوم علی اصغر کے چولہے کی برآمدگی بھی ہے, اور اصل تو مجلس رونے کے لیے, اب تو جو ایام ہے وہ وقت واقعا رونے کے ایام ہے.